نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. دعا مانگیے. دوسری دعا بھی حدیث نمبر 51. عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هلك المتنطعون قالها ثلاثا رواہ مسلم. عن عبد اللہ سیدنا عبداللہ سے روایت ہے. قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہلاک ہو گئے تباہ ہو گئے المتنطعون متنطعون بال کی کھال نکالنے والے غلو کرنے والے. متنطع کا لفظ نون توئے عین سے ہے. نطع گفتگو میں غلو کرنا. غلو کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ آرائی کرنا. مبالغہ آرائی کیا ہوتی ہے؟ ایگزیجریشن کرنا، چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا دینا. اور اسی طرح بال کی کھال نکالنا یعنی کسی بھی بات کو اس درجے پہ لے جانا جس کی ضرورت نہیں، بے مقصد بات، یا بہت مین میخ نکالنا اور بحث مباحثے میں ایسی گفتگو شروع کر دینا کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. قالہا آپ نے اس بات کو فرمایا ثلاثاً 3 بار. کیسے فرمایا ہوگا؟ ہلک المتنطعون ہلک المتنطعون ہلک المتنطعون. ایک دفعہ کہنے میں اور 3 دفعہ کہنے میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ ایک دفعہ کہنے سے بات میں صرف ایک انفارمیشن یا ایک معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی ایک بات پتہ چلتی ہے. لیکن ایک بات کو جب دہرایا جائے تو تکرار اس بات کی اہمیت میں اضافہ کرتا ہے. اور اگر 3 بار کہا جائے تو وہ نہ صرف یہ کہ اس بات کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دل پر بھی زیادہ اثر کرتا ہے، بات یاد بھی زیادہ رہتی ہے. اور ہلاکہ کا لفظ جو ہے یہ آپ کی زبان سے نکل رہا ہے. بعض اوقات فعل ماضی دعا یا بد دعا کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے قاتل اللہ، لفظی معنی کیا ہے؟ اللہ نے جنگ کی، لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ اللہ کی مار اس پر، یعنی ایک طرح سے بد دعا ہے. تو اسی طرح ہلاکہ ان لوگوں کا حال بھی بیان کیا جا رہا ہے اور یہ بات یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ جو ایسا کرے وہ پھر مصیبت میں ہی گرفتار ہو کر رہے گا، اس کا انجام یا نتیجہ اچھا نہ ہوگا. گفتگو میں غلو اور بال کی کھال نکالنا اور مبالغہ آرائی کرنا اور رائی کا پہاڑ بنانا اور جو باتیں اہمیت کے لائق نہیں ان کو بہت زیادہ امپورٹنٹ کر کے بتانا، یہ کیوں ناپسندیدہ ہے؟ اس میں کیا خرابی ہے؟ کیا قباحت ہے؟ کیا حرج ہے؟ اس سے فساد پھیلتا ہے اور بعض اوقات حقیقت میں جھوٹ ہوتا ہے. یعنی جو بات خلاف واقع ہے، جو بات جیسے ہے نہیں ویسے کرنا جھوٹ ہے. لوگوں میں انریسٹ اور خوف اور بدامنی پھیلتی ہے اور بعض اوقات دوسرا ڈسپشن کا شکار ہوتا ہے. مثلاً
اگر کوئی بات چھوٹی سی اور آپ اس کو بہت بڑا بنا کے پیش کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ دوسرا شخص دھوکا کھا جائے گا، وقت بھی ضائع ہوتا ہے، کیونکہ ایسی باتیں کرنے کے لیے چھوٹی سی بات کو بہت بڑا اور بہت ایمفیسائز کر کے بہت بڑا ایشو بنا کے پیش کرنا، اس سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، اور نقصان دینے والا دراصل خود نقصان اٹھاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا ہلک المتنطعون، کہ باتوں میں غلو کرنے والے اور باتوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنے والے اور بال کی کھال اتارنے والے، غیر ضروری تفصیلات میں جانے والے ہلاک ہو گئے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ عمل بڑا خوشنما بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے جو شخص ایسی باتیں کرنا جانتا ہو وہ دوسروں کا وقتی طور پر ہر دل عزیز بھی ہو جائے، لیکن حقیقت میں اس رویے کا انجام درست نہیں۔ پچھلے 2 ہفتے میں آپ کو کچھ ہوم ورک بھی دیے گئے، کچھ اسائنمنٹ، کچھ غور و فکر کے مواقع، اور اس میں خاص طور پر یہ بات نوٹ کرنے کے لیے کہی گئی کہ گفتگو میں یا کلام میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کو ناپسندیدہ بناتی ہیں، یعنی گفتگو میں ناپسندیدہ امور کون سے ہیں، اور اس میں خاص طور پر ہماری باڈی لینگویج کے اعتبار سے، لہجے کے اعتبار سے، الفاظ کے چناؤ کے اعتبار سے، موقع محل کے اعتبار سے، اور عمومی طور پر جنرلی گفتگو میں کیا چیزیں اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں اور جن سے ہمارے دین نے ہمیں روکا ہے۔ تو اس پر بہت سے لوگ کوشش کرتے رہے، کچھ میں نے بھی غور و فکر کیا، تو چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گی، اور پھر ہم سب ان باتوں کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی پڑھیں گے کہ آپ نے ان طریقوں کو یا ان باتوں کو کس قدر ناپسند کیا ہے۔ اور اگر ہمارا رویہ اور ہماری گفتگو آپ کے نزدیک پسندیدہ نہیں، اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں، عام بندوں کے نزدیک پسندیدہ نہیں، تو پھر ہم اپنے آپ کو اگر کچھ سمجھے ہوئے ہیں ان خرابیوں کے باوجود، تو دراصل خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، دراصل اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ تو آئیے تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جب بھی ہمیں کچھ بولنا ہوتا ہے تو ہماری زبان، ہمارا جسم، ہمارا سیلف اس میں انوالو ہوتا ہے۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو جسمانی طور پر گفتگو کو ناگوار بناتی ہیں؟ تو اس میں سوچ رہی تھی کہ جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے جسم میں صرف زبان نہیں بولتی، زبان تو ہوتی ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ چہرے کے کون کون سے حصے گفتگو کا حصہ بنتے ہیں۔ مثلاً اوپر سے شروع کریں، یعنی پیشانی سے، تو گفتگو میں پیشانی پہ بل لانا، تیوری چڑھانا بہت عام ہے۔ بعض اوقات مقصود کچھ نہیں بھی ہوتا، لیکن ایک ہیبٹ بن جاتی ہے تیوری چڑھا کے بات کرنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کچھ تیوری چڑھائی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً مداخلت کر دی، عبس و تولی ان جاءہ الاعمی۔ تو یہ عبسہ جو ہے، عبوسن، تیوری چڑھانا، ماتھے پہ بل لانا، یہ ناپسندیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے تھوڑا نیچے آ جائیں تو بھووں کو بہت حرکت دینا، کبھی اوپر کرنا کبھی نیچے کرنا، وہ بھی دوسروں کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہوتا، یعنی جو ہمارا مخاطب ہوتا ہے اس کو تکلیف دیتا ہے۔ پھر اسی طرح نگاہوں کا ہماری گفتگو میں بہت اثر ہوتا ہے کہ ہم بات کرتے وقت کس طرح دیکھتے ہیں، کسی کو گھور رہے ہیں یا پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کر رہے ہیں، آنکھوں سے اشارے کر رہے ہیں، یا آنکھیں مٹکا رہے ہیں، یعنی کہ آئی بالز کو بہت گھما رہے ہیں، اوپر نیچے کرنا، یا پھر کسی سے آنکھ ملانا ہی نہ۔ بات آپ کسی سے کر رہے ہیں، دیکھ کہیں اور رہے ہیں، تو جب آئی کانٹیکٹ آپ نہیں کرتے تو اس سے بھی دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح بعض لوگ آنکھیں نکال کے بات کرتے ہیں، یعنی احساس نہیں ہوتا تو وہ غیر ضروری طور پر آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، وہ چیز بھی دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ آنکھوں کے بعد ناک پہ آ جائیے، تو ناک چڑھانا جو ہے گفتگو کے دوران وہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ پھر اسی طرح چہرہ، قرآن پاک میں آتا ہے لا تصعر خدک للناس، اپنا گال موڑ کے بات نہ کرو، یعنی چہرہ سامنے رکھو۔
توجہ رکھو. پھر بعض اوقات ہم چہرہ تو سامنے رکھتے ہیں لیکن ویسے بیزاری اور بوریت کا اظہار کرتے ہیں. پھر زبان نکالنا یا زبان نکال کے بات کرنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے. یا ہونٹ بھینچنا یا دانتوں سے یا ویسے ہی حرفوں کو چبانا، چبا چبا کے بات کرنا. اس پر بھی انشاءاللہ حدیث آئے گی کہ چبا چبا کے بات کرنا اور بہت روک روک کے اور ایسے لہجے میں کہ جیسے دوسروں کے اوپر ایک کمانڈ کر رہے ہیں آپ یا ذلیل کر رہے ہیں دوسروں کو، یہ بھی ناپسندیدہ ہے. پھر اسی طرح گفتگو میں بلا وجہ شدید سنجیدگی، یعنی ضرورت کی سنجیدگی اور شرافت تو اچھی ہے لیکن ایک نارمل گفتگو میں بھی ضرورت سے زیادہ چہرہ سنجیدہ بنا لینا. اس سے کیا ہوتا ہے، دوسرا شخص بے وجہ ایک ڈرا ڈرا سا رہتا ہے کہ معلوم نہیں کیا بات ہو گئی، کہ دوسرا شخص ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک وہ بالکل نارمل ہو لیکن دوسرے کے لیے وہ بہت تکلیف دہ ہو. تو اس کی بجائے اگر ایک نارمل پلیزنٹ فیلنگ ہو تو اس سے دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے میں آسانی رہتی ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات کھاتے ہوئے لوگ بات شروع کر دیتے ہیں، یعنی منہ میں نوالا لے کے یا کچھ چبا رہے ہیں اور ساتھ بولتے چلے جا رہے ہیں. اس میں اگرچہ دوسرے شخص کا بھی تھوڑا قصور ہوتا ہے کہ وہ جو پتا ہے کہ ایک شخص کھا رہا ہے تو آپ اس کو کھانے دیں یا لقمہ اندر کرنے دیں. ایسے موقع پر اس سے بات کرنا کہ وہ مجبور ہو جائے بولنے پہ، یہ بھی درست نہیں. لیکن انسان کو خود بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کیونکہ کھاتے ہوئے ساتھ ساتھ باتیں کرنا جو ہے وہ صحت کے لحاظ سے اور ویسے بھی درست نہیں. جب کھانے کے دوران بولنا شروع کر دیتے ہیں تو بعض اوقات منہ سے کھانا بھی اڑنے لگتا ہے اور بعض اوقات کھانا وہیں رہ جاتا ہے اور اتنی باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اگر کسی دعوت پہ چلیں، اپنے گھر میں تو آپ جو بھی کریں لیکن اگر کسی کے آپ دعوت پہ رہیں تو گھر والوں کے لیے اذیت کا سبب بن جاتا ہے کہ دو لوگ بیٹھ کر لمبے چوڑے بحث مباحثے میں مبتلا ہیں. باقی لوگ کھانا کھا چکے ہیں، جا چکے ہیں، برتن اٹھائے جانے ہیں یا اگلے کسی پروگرام کی بات ہے مگر وہ مشغول ہیں اپنے ہی بحث مباحثے میں. بعض اوقات چوک بھی جاتے ہیں، گلے میں لگ جاتا ہے. بعض اوقات ہم کھاتے ہوئے کھانے کو اس طرح چباتے ہیں یا نگلتے ہیں کہ اس میں آوازیں نکالتے ہیں تو وہ چیز بھی دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بنتی ہے. پھر بعض لوگ جمائی لیتے ہوئے ساتھ بات بھی جاری رکھتے ہیں، یعنی اگر جمائی لے رہے ہیں تو آپ تھوڑی دیر رک جائیں، اپنے آپ کو روک لیں، یہ بھی تو پیشنس ہے نا، صبر ہے. تو جمائی میں بولنا بالکل ایک غیر انسانی سا عمل لگتا ہے. پھر بعض اوقات ہم ہنستے ہوئے بولتے ہیں، بعض اوقات تو آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے لیکن عادت نہیں اس کو بنانی چاہیے، یا ہنسنا چاہیے یا بولنا چاہیے کیونکہ دوسرے شخص کو بات سمجھ نہیں آتی. بعض اوقات کھانسی بھی شروع ہوتی ہے، کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے لیکن بات نہیں بند کرتے، بولنا نہیں چھوڑتے. پھر بعض اوقات یہ خیال نہیں رکھتے کہ ہم بولتے ہوئے منہ سے تھوک بھی نکال رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی بہت ناگوار حرکت ہے. اگر کوئی جسمانی صحت کا مسئلہ ہے، اپنے آپ کو ہر شخص سمجھتا ہے، مگر یہ چیز بہت ہی کبھی ہے کہ اپنی تھوک کے چھینٹے جو ہیں وہ آپ دوسرے پہ پھینکیں اور اس پر خیال نہ کریں. بعض لوگ اتنا بولتے ہیں کہ ان کے منہ کے آس پاس جھاگ جمع ہو جاتی ہے اور وہ اس کو صاف بھی نہیں کرتے. یہ چیزیں توجہ کے قابل ہیں کیونکہ ان چیزوں سے دوسروں کو بہت اذیت ہوتی ہے اور جو اذیت دے رہے ہوتے ہیں ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، خیال بھی نہیں ہوتا، تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ گفتگو میں چونکہ ہمارے دانت اور یہ سارا چہرہ جو ہے وہ شریک ہوتا ہے اور بعض اوقات منہ سے ناگوار اسمیل آ رہی ہوتی ہے اور پھر ہم بات کرتے ہوئے بالکل دوسرے کے سر چڑھ جاتے ہیں، اس کے قریب آ کے بات کرتے ہیں اور اپنی ناگوار چیز سے دوسرے کو اذیت پہنچاتے ہیں. تو اگر ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی بیماری ہے یا کوئی ایسی تکلیف ہے کہ ہم علاج کے باوجود اپنے منہ کی اسمیل پہ کنٹرول نہیں کر پائے، یا پھر ہم کوئی ایسی چیز کھا کے آ جاتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ مسجد میں جاتے ہوئے لہسن پیاز وغیرہ سے پرہیز کیا جائے، تو اس صورت میں یا تو پھر اگر کوئی دوا کے طور پہ یا کسی مجبوری سے کھا لیا ہے تو اس کا کوئی اینٹیڈوٹ بھی کریں کہ اس کی اسمیل چلی جائے. لیکن بعض لوگ ریگولرلی لہسن کھاتے ہیں بیماری کے علاج کے طور پر اور ریگولرلی وہ اسی طرح مجلس میں لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے ان کو اذیت دیتے ہیں. جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کو مجلس میں جانا ہے تو یا پھر آپ ایسے وقت میں کھائیں کہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب نہ ہو. تو آپ میں سے ہر شخص اس بات کو ضرور نوٹ کرے کہ کہیں اس کے منہ سے کوئی ناگوار اسمیل تو نہیں آتی، اور اگر آتی ہے تو پھر فاصلے پہ رہ کے بات کریں کیونکہ یہ چیز بھی دوسرے کے لیے اذیت کا سبب ہو جاتی ہے.
پھر اسی طرح بعض لوگ سرگوشیوں میں بات کرتے ہیں، یعنی بات نارمل انداز میں کرنے کی ہوتی ہے، لیکن بے وجہ وہ مجلس کو چھوڑ کے پاس بیٹھے ہوئے شخص کے کان میں باتیں شروع کر دیتے ہیں. یہ چیز بھی باقی اہل مجلس کے لیے تکلیف دہ ہو جاتی. بعض لوگ بے محابہ باڈی لینگویج کا اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ سر موڑے پھیریں گے یا پھر بازو اٹھا کے یا ہاتھوں کو اتنا زیادہ حرکت دیں گے کہ دوسرے کے لیے بیزاری کا سبب ہو جائے گا. پھر اسی طرح بعض اوقات ہم بات کرتے ہوئے پاس بیٹھے شخص پہ تھپڑ مارنا شروع کر دیں گے، یا اس کو بے تکلفی میں کبھی ایک آدھ دفعہ تو ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کو عام ہیبٹ بنا لیا جائے تو یہ درست نہیں ہے. اور بعض اوقات حد سے بڑھ کر ہم دوسرے کے منہ پہ ہاتھ بھی رکھ دیتے ہیں، یعنی اگر کوئی گفتگو کر رہا ہو تو اس کو چپ کرانے کے لیے، ویسے نہیں تو اس کو منہ پہ ہاتھ بھی رکھ دیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بہت زیادہ کندھے اچکا کے بات کرنا، یعنی ہلتے رہنا بات کرتے وقت، یہ بھی درست نہیں. گویا جسمانی انداز میں وہ ساری باتیں جو دوسروں پر بوجھ بنے، ناگواری کا ذریعہ بنے، ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے لیے پھر یاد رہے کہ بہترین رویہ اور بہترین طریقہ کس کا طریقہ تھا؟ ان خیر الہدی ہدی، نہیں آتا یہ جملہ، یہ جمعے کے خطبے میں بھی دہرایا جاتا ہے یہ جملہ، ان خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہترین انداز اور بہترین طریقہ اور بہترین سنت کس کی سنت ہے، کس کا طریقہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. لہٰذا ہمیں بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ کیا یہ تمام چیزیں آپ کی گفتگو میں ہوتی تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا قرار دیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، وہ خوبصورت نمونہ ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں. اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی کوشش سے ان طریقوں کو اختیار کرنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اونچا بولنا ہوتا تھا وہاں اونچا بھی بولتے تھے، اور بعض اوقات اس کو ریپیٹ کرتے تھے، لیکن ضرورت میں اور عادت میں فرق ہوتا ہے. پھر وہ عادت ہو جاتی ہے. قدرتی طور پر جہاں لوگ زیادہ ہوں وہاں ایک وقت میں کئی بھی بعض اوقات بول رہے ہوتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ غیر شعوری طور پر اپنی عادت کا حصہ بنا لیتے ہیں، لیکن پھر جب وہی بات کہ قرآن اور سنت ہمارے سامنے آ جائے اور خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ جائے تو پھر ہماری ایفرٹ ضرور ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ کہ ہم اس کو فالو کریں، کیونکہ معیار ہمارے لیے وہی ہے. پھر اس کے بعد کچھ چیزیں لہجے سے متعلق ہیں، یعنی جسمانی حرکات کے علاوہ ہمارا لہجے میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز تو چیخنا چلانا ہے. چیخ کے بولنا، چلا کے بولنا. اور لقمان حکیم نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی اس میں اس نے کہا تھا وغضض من صوتک، کہ اپنی آواز کو پست رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہوتی. کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر لوکیلٹی میں کہیں دور بھی گدھا بول رہا ہو تو وہ ضرور پہنچتی آواز، دور دراز سے بھی آتی ہے. اور پھر اس کا جو انداز ہے یا سٹائل ہے یا ٹون ہے وہ انتہائی ناپسندیدہ ہے. اور لہجے میں چیخنے چلانے کے علاوہ تیز لہجے میں بات کرنا، کاٹنے والے انداز میں یا پھر دھمکی والے انداز میں ہر وقت دھونس جمانا، یہ بھی ناپسندیدہ ہے. بعض اوقات ری کرنا یا طنز بھری باتیں کرنا یا غیر واضح بولنا، منہ ہی منہ میں بولنا، اور یا پھر بڑبڑانا، گرمبل کرتے رہنا. پھر اسی طرح ٹونٹ، طنز بھرا لہجہ، یا پھر اس میں ہر وقت ڈانٹ کا انداز. پھر اسی طرح چبا چبا کے لفظ بولنا یا بہت لاؤڈ ہونا. تو لہجے میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان کا والیوم اتنا ہو کہ جس سے دوسرے کو بات سنائی دے، ضرورت کے مطابق اونچا بھی ہو اور نیچا بھی ہو، اور پھر واضح ہو. بہت سے لوگ واضح بات نہیں کرتے، دوسرے کو سمجھ نہیں آتی. پھر ریپلسو نہ ہو، نفرت انگیز نہ ہو، بلکہ دوسرے کی خیرخواہی اور ہمدردی کا اظہار لہجے سے بھی ہو رہا ہو. کیونکہ لہجہ ایک ایسی چیز ہے یا آواز ایک ایسی چیز ہے
ٹون ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ اچھی ہے تو بعض اوقات ایک سخت بات بھی کہنا بہت آسان ہو جاتا ہے، یا دوسرے کو سمجھانا آسان ہو جاتا ہے. مثلاً یہ بات کوئی آسان بات نہیں کہنا، ہلک المتنطعون، ہلاک ہو گئے متنطعون، غلوب کرنے والے، مبالغہ آرائیاں کرنے والے. ایسا کسی کو بتانا یا اس بات کی تعلیم دینا کوئی آسان نہیں. لیکن اتنی سخت بات بھی اگر انسان آرام سے کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، دوسرا شخص اس کو سن لیتا ہے اور اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ کہیں میں تو اس چیز کا شکار نہیں. تو لہجہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے ہم کسی بھی قسم کی بات اگر لہجہ عمدہ ہے تو عمدہ طریقے سے پہنچا سکتے. یعنی گویا لہجہ ایک ایسا کیریئر ہے جو ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے، اس کو پہنچانے کا ایک اچھا یا برا ذریعہ بن جاتا ہے. بعض اوقات بات بالکل سچی ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، آپ بالکل درست ہوتے ہیں، آپ جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ 100% سچ ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ کا انداز تنقیدی، بہت کریٹیکل، یا پھر بہت طنز والا، یا پھر بہت روب جمانے والا ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سچ بھی دوسروں کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا، لوگ اس میں ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. یعنی بات اس انداز میں کی جائے کہ دوسرے کا ضمیر جاگے، اس کی انا نہ جاگے. یعنی بعض اوقات لہجے کے اندر ایک مذاق اڑانے والی کیفیت ہوتی ہے، یا مضحکہ خیز انداز میں، کہ جس سے دوسرا شخص ہرٹ ہو سکتا ہے. بعض اوقات یہ ہے کہ جیسے اپنے برابر والے سے یا چاہے اپنے چھوٹے سے بھی، تو بہت بچگانہ انداز میں بھی لہجہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی بعض اوقات دوسرا شخص اپنے آپ کو انفیریئر سمجھنے لگتا ہے کہ تم مجھے بچہ سمجھتے ہو. اگر ہم اس طرح بات کریں کہ جو ایک معقول انداز ہو تو وہ دوسرے کے لیے زیادہ کنونسنگ یا اس کے لیے زیادہ سمجھ میں آنے والا ہوتا ہے، بنسبت اس کے کہ ہم بڑوں کو بھی بچے کی طرح ٹریٹ کریں. یعنی نرم لہجے یا پیار بھرے لہجے یا پھر اچھے لہجے سے مراد یعنی کہ بچگانہ انداز میں بات کرنا نہیں ہے. Assalamu alaikum. Sometimes when you go to the doctor's office, you do see a lot of immigrants from other countries, and some may be from China or Pakistan or Sri Lanka, and they don't understand English. So what happens is that I've seen secretaries sometimes dealing with these patients, and what happens is that if they ask them a question and the person doesn't understand the language, the secretary looks at that person and she'll come really close and really angrily or really in a really strong and mean tone, she'll say, "What is your name?" or "Where do you live? Where do you live?" اسی سوال کو 3-4 دفعہ پوچھتے ہیں. So sometimes I'll get up and I'll tell her کہ نہیں اس کو سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کسی اور طریقے سے بتا دیں. And similarly, when I went to New York, the customs agency people, the customs میں جو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے same چیز کیا تھا with the Spanish grandmother. She was really old. They were telling her to put her hands out. She didn't understand anything, and they said the same thing over and over again in a very rude and commanding way. So I went up to the lady and I said, "Can I help her?" And I showed her just to put her hands up. So I think just remember the language barrier too. Assalamu alaikum. یعنی اگر ہم دوسرے کی مجبوری یا اس کی کمزوری کو سمجھ جائیں تو اس کو ہیلپ کرنے کے لیے، اس کو مدد کرنے کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کریں وہ ہم کر سکتے ہیں. اس بات کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کسی ایسے مقام پر ہوں کہ ہماری پبلک ڈیلنگ ہو، ہم کہیں سرو کر رہے ہوں، ہم کسی جاب پر ہوں ایسے، یا لوگ ہمارے پاس آ کر کوئی بات پہ، مثلا کسی ریسپشن پر ہی ہوں، ضروری نہیں کہ آپ کسٹم آفیسر بنے یا آپ کوئی ایسی جاب کریں، آپ سمپلی کہیں کھڑے ہو سکتے ہیں، کوئی شخص راہ جاتا آپ سے راستہ پوچھ سکتا ہے، مثلا آپ کو یا کسی کو کوئی چھوٹی سی بات پوچھنی، تو ایسے میں بھی بعض اوقات آپ کسی کے اوپر بہت اچھی خوشگوار یاد چھوڑ سکتے ہیں، یا پھر آپ دوسرے کو ایک تکلیف میں مبتلا کر کے پھر آگے جا سکتے ہیں. بعض اوقات آپ ایک ایسے ڈریس میں ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے انبیئریبل ہو سکتا ہے یا ان کے لیے بہت پسندیدہ نہیں ہو سکتا، یا پھر یہ کہ وہ ڈریس ایک خاص چیز کو پورٹرے کر رہا ہوتا ہے، یا اس سے ایزیوم کر لیتے ہیں کہ مثلاً آپ قمیض شلوار پہنے ہوئے ہیں تو آپ ایک خاص کمیونٹی سے ہی تعلق رکھتے ہیں جو شاید بہت پڑھی لکھی نہ ہو، یا یہ کہ آپ کو زبان نہ آتی ہو. تو ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آپ سے ناگوار لہجے میں بات کرے، تو جواب میں بہت تحمل سے بولیں. آپ اپنے اچھے انداز سے دوسرے کو وہ سب بتا سکتے ہیں جو آپ غصے سے بھی بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کے دین کا یا آپ کے اخلاق کا دوسرے کے اوپر اچھا اثر پڑے گا، کیونکہ
بہت سی چیزیں ہم دوسروں کو رویے سے سکھا سکتے ہیں. مثلاً ایک شخص آپ کے سر پہ بے وجہ چیخ چلا رہا ہے اور اگر آپ اس سے جواباً نرمی سے بات کریں تو شاید وہ بھی آپ کو دیکھ کر چیخنا چلانا بند کر دے. آخر کتنی دیر تک چیخے گا؟ یہ بتا رہی کہ ان کو ایک کلینک پر دیکھنے کا اتفاق ہوا کسی سری لنکن جوڑے کو جس کو 2 بجے آنا تھا اور وہ بھول گئے اور 4 بجے آئے. اور وہ شخص جو تھا وہ 1.25 گھنٹے تک ریسپشنسٹ کو انسسٹ کرتا رہا کہ میں دوبارہ نہیں آ سکتا, مجھے آج ہی دیکھا جائے. اور ریسپشنسٹ جو ہے وہ بہت تحمل سے, مسلسل بہت صبر اور پیشنس سے وہ معاملہ کرتی رہی. تو یہ بھی سیکھنے کی باتیں ہیں کہ انسان اگر نگاہیں کھلی رکھے کہ دوسرے لوگ کس طرح معاملہ کر رہے ہیں اور وہ بغیر کہے اور بغیر ڈیمانڈ کیے ایک رسپیکٹ اپنی بنا لیتے ہیں. Assalamu alaikum. I just wanted to say, especially people with hijabs and our own people that come and they don't know English that well, and they get really kind of upset when somebody's talking to them and they don't understand, and then they go up to intense tone on how to respond, and especially when you're wearing a hijab, people are watching. And it comes out so rude, especially since when we translate from Urdu to English or whatever, we pick up the wrong words. And it comes out very rude. And one time we were in Mecca in the Kaaba, and I was sitting and I was facing the Kaaba, and I saw this Malaysian woman meeting this other woman, and they were hugging and kissing and everything, and then she goes, okay, now you have to learn English so we can talk to each other. They didn't even understand each other, but they were hugging and kissing, and they met maybe, I don't know, maybe once before, but it was just love. And they didn't even have the same language, so there's no reason why people with hijabs especially can't be that way, no matter how other people respond to us, because they're watching us and they need to see that we are that way. جیسے ابھی بات کی الفاظ کے سلیکشن پر, کیونکہ الفاظ کا چناؤ اگر درست ہو تو ہی میسج صحیح تھرو ہوتا ہے, اور اگر الفاظ کا چناؤ غلط ہو جائے تو اچھی سے اچھی بات بھی بالکل مختلف ہو جاتی, یعنی بالکل بات بدل جاتی. لہذا گفتگو میں اچھے الفاظ کا استعمال بے حد ضروری ہے. الفاظ کے چناؤ میں سب سے ناپسندیدہ چیز فحش گفتگو, گالی گلوچ, سلینگ کا استعمال, بات بات پہ قسمیں کھانا, بازاری زبان استعمال کرنا, بعض اوقات شرکیہ الفاظ استعمال کرنا, غیر اللہ کی قسمیں کھانا, کسی کو خطاب کرتے وقت یا کسی کا ذکر کرتے وقت گالی دے کے بات شروع کرنا, کسی کو کافر منافق کہہ کے پکارنا, لعنت کے الفاظ استعمال کرنا, فلاں پہ لعنت ہو, فلاں پہ لعنت ہو. پھر اسی طرح تکیہ کلام کا استعمال, تکرار, مثلا گفتگو کرتے وقت بہت زیادہ لائک کا استعمال کرنا, ہر دوسری بات میں لائک, پھر لائک, پھر لائک. اس سے بھی دوسرا شخص جو ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے, ڈس لائک کرتا ہے. اور اسی طرح گفتگو میں میں کا استعمال زیادہ کرنا, یعنی اپنی باتیں زیادہ کرنا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. یعنی کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, لیکن بہت زیادہ اس چیز کا ذکر جو ہے وہ دوسرے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے. نیو یارک میں ایک سروے ہوا تھا, وہاں کی ایک ٹیلی فون کمپنی نے 500 لوگوں کی گفتگو کو ریکارڈ کر کے جب سنا تو اس میں 3990 بار میں کا استعمال ہوا تھا, 3990 ٹائمز, صرف 500 کنورسیشنز میں. یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے کسی کو ای میل کیا اور ٹائپ کرنے میں بعض اوقات ہم آئی کو اسمال لکھ جاتے ہیں جلدی میں, تو اسپیل چیک میں جب میں نے اس کو ڈالا تو بہت دفعہ آئی جو تھا وہ ہائی لائٹ ہوا. تو میں خود کانشیس ہوئی کہ میں نے اتنی دفعہ آئی کا لفظ لکھ دیا, اور پھر اس کو دوبارہ ریفریز کیا ساری بات کو. آئی کے علاوہ آئی کے ساتھ مائی اور مائی سیلف, یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. آئی کے بعد مائی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. بعض اوقات گفتگو میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات مشکل لفظ ہم بولتے ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے دوسرا نہیں سمجھ رہا, یا کیسے پتا ہوتا ہے, غیب کا علم نہیں, دوسرے کے چہرے سے پتا چل جاتا ہے کہ اس کو بات سمجھ نہیں آئی, لیکن ہم اپنے اس بڑائی سے نیچے نہیں اترنا چاہتے کہ دوسرے کے لیول پر آ کر بات کو مزید آسان کر کے یا واضح کر کے پیش کیا جائے. بات کا سننا بھی اور دوسرے کو توجہ سے سننا جو ہے وہ بھی بے حد ضروری ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک حدیث اور پڑھنے کے بعد پھر انشاءاللہ کچھ اور جو جنرلی گفتگو سے متعلق ایسی باتیں ہیں جو تعلقات کو خراب کرنے والی یا اعمال نامے کو خراب کرنے والی ہیں اور انجام کار پھر انسان کے آخرت کو تباہ کرنے والی ہیں,
ان پہ انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو کروں گی. مین وائل ایک چھوٹی سی نظم سن لیجئے. Sticks and stones may break my bones, but words can also hurt me. Sticks and stones break only skin, while words are ghosts that haunt me. Slant and curved the word swords fall, to pierce and stick inside me. Bats and bricks may ache through bones, but words can mortify me. Pain from words has left its scar on mind and heart that's tender. Cuts and bruises now have healed, it's words that I remember. تو اس لیے الفاظ کا استعمال جو ہے خوبصورت ہو، پتھر نہ ہو، ایسے نہ ہو کہ جو اتنا اندر تک زخمی کر دیں کہ انسان بھولے نہیں. چلیے حدیث نمبر 52. عن ابی ثعلبۃ الخشنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احبکم الی واقربکم منی محاسنکم اخلاقا وان ابغضکم الی وابعدکم منی مساوئکم اخلاقا الثرثارون المتشدقون المتفیہقون. عن ابی ثعلبہ، ابو ثعلبہ الخشنی سے روایت ہے، ان رسول اللہ کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، ان بے شک احبکم تم میں سب سے زیادہ پیارا محبوب الیہ میری طرف، واقربکم اور سب سے زیادہ قریب منی مجھ سے، محاسنکم سب سے اچھا اخلاقاً اخلاق میں، وان ابغضکم اور بے شک تم میں سب سے زیادہ مبغوض ناپسندیدہ الیہ میری طرف، وابعدکم منی اور مجھ سے سب سے زیادہ دور، مساوئکم اخلاقاً سب سے برا اخلاق میں یا ناپسندیدہ اخلاق کے اعتبار سے ہے. کون ہیں وہ؟ الثرثارون بہت بولنے والے، المتشدقون بتکلف باتیں کرنے والے، المتفیہقون بہت زیادہ باتیں کرنے والے. ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین یعنی آپ کی مجلس میں وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے، اور تم میں سے سب سے زیادہ مجھے ناپسندیدہ اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور لوگ جو برے اخلاق والے ہوں گے، جو تکلف سے زیادہ باتیں کرنے والے، ٹھٹا لگانے والے، بہت زیادہ باتیں کرنے والے ہیں.